الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کے روشن تاروں سے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کے روشن تاروں سے اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ہوتے ہیں کیوں خفا پوچھو ذرا ان اغیاروں سے شان صحابہ ثابت ہے قرآن کے تیسوں خاروں سے گرامی قدر میرے معزز سامعین حضرات جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین فاتح شام امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے اسی حوالہ سے میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبیوں کے بعد ایک طبقہ ایسا ہے دنیا کے اندر جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، ان کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔
صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہر طرح کی کوششوں کے ساتھ نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، نہ اپنے کاروبار کی پرواہ کی، نہ اپنی تجارت کی پرواہ کی، دکھ اور مصائب کو جھیل کر دین اسلام کی اشاعت کی، اور جس کی بدولت آج دین اسلام ہمارے درمیان صحیح شکل و صورت میں موجود ہے۔ اس کے پیچھے صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں۔ دین اسلام کی بنیاد میں صحابہ اکرام کا خون ہے، دین اسلام کی بنیاد میں صحابہ اکرام کی ہڈیاں موجود ہیں۔ صحابہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی، اور آج دین صحیح سلامت قرآن حدیث ہمارے درمیان موجود ہے۔ تمام صحابہ اللہ تعالی کا انتخاب ہیں، تمام صحابہ آپ علیہ السلام کے نمائندے ہیں، تمام صحابہ تنقید سے بالاتر ہیں، تمام صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، تمام صحابہ آپس میں باہمی محبت کرنے والے ہیں، تمام صحابہ کفار کے بارہ میں سخت ہیں، تمام صحابہ سے اللہ تعالی راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ کسی طبقہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن صحابہ اکرام ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں صحابہ سے راضی ہوں اور صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔ صحابہ تمام صحابہ جہنم کے عذاب سے محفوظ ہیں، تمام صحابہ پکے اور سچے جنتی ہیں، تمام صحابہ مشغل ہدایت ہیں، تمام صحابہ مشغل راہ ہیں۔ ان تمام صحابہ میں سے، ان پوری تسبیح میں سے، ایک تسبیح کا ایک دانہ، ان پوری لڑی میں سے لڑی کا ایک منگنا جس کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، آپ کی پیدائش اور آپ کا تعلق قبیلہ بنو قریش کا ایک قبیلہ، ان کی ایک شاخ ہے بنو امیہ، ان سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کے والدین سردار تھے۔ ایک طرف آپ علیہ السلام کا قبیلہ تھا قبیلہ بنو قریش، اور دوسری طرف قبیلہ تھا قبیلہ بنو امیہ۔ یہ آپس میں مد مقابل تھے، اسلام سے پہلے آپس میں مد مقابل تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ بڑا حیثیت کا گھرانہ تھا، آپ کا گھر بڑا سرداری کا حامل تھا۔ اسلام سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ابو سفیان کو اسلام سے پہلے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ابو سفیان کو لوگ اسلام سے پہلے ادب کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ابھی نہ ابو سفیان ایمان لائے ہیں، نہ امیر معاویہ ایمان لائے ہیں، نہ ان کا گھرانہ ایمان لایا ہے، لیکن لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس وجہ سے دیکھتے تھے کہ یہ لوگ سردار ہیں، یہ لوگ چوہدری ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ لوگ انصاف کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب پیدائش ہوئی قبیلہ بنو امیہ میں، تو جس علاقہ میں آپ کی پیدائش ہوئی اس علاقہ کے اندر پڑھنے لکھنے کا کوئی ماحول نہیں تھا۔ اس علاقہ کے اندر بچوں کو
تعلیم نہیں دی جاتی تھی، بچوں کو تعلیم کی طرف نہیں متوجہ کیے جاتا تھا۔ وہ دور جہالت کا دور تھا، وہ دور ان پڑھوں کا دور تھا، لیکن اس جہالت کے دور کے اندر، اس پرستم دور کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین نے امیر معاویہ کو علم کے حصول کے لیے لگایا۔ کوئی پڑھائی کا ماحول ہی نہیں تھا اور اتنے اسباب بھی نہیں تھے۔ جو بڑے بڑے لوگ وہ تو پڑھا لیتے، لیکن غریب لوگ ان کی پہنچ نہ ہوتی، تو اس وجہ سے ویسے بھی جہالت تھی۔ لیکن امیر معاویہ کے والدین نے امیر معاویہ کو پڑھائی کے حصول کے لیے لگایا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف علوم اور فنون سے آراستہ کیا۔ جب آپ مختلف علوم اور فنون سے فارغ ہو چکے تو مکہ کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ مکہ کے اندر جب کسی پڑھے لکھے لوگوں کا نام لیا جاتا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام اس میں آتا۔ جب مکہ کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کی صف بندی کی جاتی تو اس صف کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نظر آتے۔ جب مکہ کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کا تذکرہ ہونے لگا تو امیر معاویہ کا تذکرہ سر فہرست نظر آتا، اور اس پرستم دور کے اندر آپ کو علم و حصول کے لیے آراستہ کیا گیا، مختلف علوم سکھائے گئے، اور آپ نے ذمہ داری کے ساتھ ان مختلف علوم کو سیکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی طور پر بہت عقل مند تھے، ان کی بہت بصیرت تھی، بڑی سوچ کے حامل تھے، بڑی سوچ کے مالک تھے۔ اسلام سے پہلے جب آپ اسلام نہیں لائے، آپ کے والد محترم اسلام نہیں لائے، تو کفار نے اسلام کے خلاف آواز اٹھائی، کفار نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی، کفار نے اسلام کے خلاف ہتھیار اٹھایا۔ جنگ بدر اور جنگ احد اور دیگر غزوات اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اسلام سے پہلے، ان جنگوں کے اندر کفار نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مسلمانوں کے خلاف۔ بڑے بڑے سردار آئے اور انہوں نے جنگ کے اندر حصہ لیا کہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے علم والے لوگ، بڑے بڑے عقل مند لوگ، بڑے بڑے بہادر لوگوں نے حصہ لیا جنگوں کے اندر۔ جنگ احد کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست تھے، وہ جنگ احد کے اندر سب سے آگے تھے، وہ سردار کی حیثیت سے، کمانڈر کی حیثیت سے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر کسی نے حصہ لیا، ہر کوئی خواہش مند تھا کہ اسلام کو ختم کر دیں گے، دین اسلام کو کوئی نام نہیں رہے گا۔ لیکن ان جنگوں کے اندر، ان آوازوں کے اندر کہیں بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی نام نہیں ملتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ احد میں شریک ہیں، نہ بدر میں شریک ہیں، نہ دیگر غزوات میں شریک ہیں۔ آپ کی عقل مندی ایسی تھی کہ آپ کے والد گرامی میں شریک ہیں، نہ آپ مسلمان ہوئے، نہ آپ کے والد محترم مسلمان ہوئے، آپ کے والد تو شریک ہوئے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اتنی اللہ نے سمجھ عطا کی تھی ان کو، اتنی بصیرت عطا کی تھی اللہ نے، کسی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف وہ شریک نہیں ہوئے۔ ان کے باپ شریک ہیں، ان کے باپ سردار ہیں ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے۔
رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ کا ڈر بڑا تھا، اللہ کا خوف بہت تھا، خشیت اللہ بہت تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، ان میں سے ایک عالم، ایک مجاہد اور ایک سخی۔ ان تینوں کی فاسد نیتوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک عالم، ایک مجاہد اور ایک سخی۔ عالم کو اس لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ اس نے اس نیت سے علم حاصل کیا کہ لوگ مجھے علم والا کہیں، لوگ مجھے بڑا عالم کہیں، اس نیت سے علم حاصل کیا کہ لوگ مجھے علامہ اور فہامہ کہیں۔ اس نیت کی وجہ سے، اس فاسد نیت اور ناقص نیت کی وجہ سے اللہ تعالی عالم کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور دوسرا مجاہد، مجاہد نے اس نیت کے ساتھ جہاد کیا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، مجاہد نے اس نیت کے ساتھ جہاد کیا کہ لوگ مجھے دلیر کہیں، مجاہد نے اس نیت کے ساتھ جہاد کیا کہ لوگ مجھے غازی کہیں۔ اس ناقص اور فاسد نیت کی وجہ سے اللہ اس مجاہد کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ تیسرا نمبر پر سخی، سخی نے اس وجہ سے سخاوت کی کہ لوگ مجھے مالدار کہیں، سخی نے اس وجہ سے لوگوں کے اوپر خرچ کیا کہ میرا مال، میری تجارت واضح ہو۔ سخی نے اس نیت سے سخاوت کی کہ میرے اساس ظاہر ہو۔ اس ناقص اور فاسد نیت کی بنا پر اللہ اس سخی کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ جب یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اتنا آپ روئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اتنی اللہ کی خشیت تھی، اتنا اللہ کا ڈر تھا کہ کہیں میری نیت میں بھی کہیں کوئی فال نہ آ جائے، میری نیت میں بھی کہیں کوئی فرق نہ آ جائے۔ آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ ایک اور روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس کوئی آدمی آئے اپنی حاجت لے کر، اپنا سوال لے کر، تو اس کی حاجت کو پورا نہ کیا جائے تو اللہ تعالی اس آدمی کی آسمان پر جتنے بھی حاجت مندی کے دروازے ہوتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس کوئی سائل آ جاتا ہے سوال کرنے کے لیے، کوئی فقیر آ جاتا ہے مانگنے کے لیے، کوئی حاجت مند، کوئی مجبور آدمی کوئی آ جائے، اس کا انکار کر دیا جائے یا اس کو ٹھکرا دیا جائے، اس کو ذلیل کر دیا جائے تو اس آدمی کے جتنے بھی حاجت مندی کے دروازے ہوں گے آسمان پر وہ سارے بند کر دیے جائیں گے۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنی تو فوراً اپنے خادم کو بلایا، اپنے غلاموں کو بلایا کہ ادھر آؤ، آج کے بعد میرے دروازے پر کوئی فقیر آئے تو خالی ہاتھ نہ جائے، میرے دروازے پر کوئی سائل آئے تو وہ خالی ہاتھ نہ جائے، میرے دروازے پر کوئی حاجت مند آئے تو اس کی حاجت پوری ہونی چاہیے۔ اتنا اللہ کا ڈر تھا، اتنی اللہ کی خشیت تھی۔ آپ کا شمار ان صحابوں میں سے ہیں جو بڑے جلیل
قدر صحابی ہیں جو خلیفۃ المسلمین صحابی بنے ہیں، ان میں سے آپ کا شمار ہے۔ صحابی کا ویسے مقام بڑا، پوری دنیا اگر مل جائے تو ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارے زمین والے اگر مل جائیں، ساری روحیں زمین مل جائے تو ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر سارے آسمان والے مل جائیں تو ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر سمندر اور دریا والے مل جائیں تو ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرشتے بھی مل جائیں، انسان بھی مل جائے، جنات بھی مل جائیں، چرند بھی مل جائیں، پرند بھی مل جائیں، جانور بھی مل جائیں، آسمانوں میں اڑنے والے پرندے بھی مل جائیں تو صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ زمین کے اوپر چلنے والے بھی مل جائیں تو صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ زمین کے اندر رینگنے والے بھی مل جائیں تو ایک صحابی کا مقابلہ، ایک ادنا صحابی کا مقابلہ۔ ادنا صحابی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایک بار نبی علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے اس کو دیکھا، یہ صحابی کی تعریف ہے کہ ایمان کی حالت میں آپ نے اس کو دیکھا ہو، اس نے آپ کو دیکھا ہو، ایک ہی مرتبہ دیکھا ہو، پھر کبھی موقع نہ ملا ہو۔ یہ ایک ادنا صحابی کا رتبہ ہے، سب سے کم صحابی کا رتبہ ہے۔ جو صحابی آپ کی خدمت میں ہر وقت رہے اور موت تک رہے، ان کا کیا رتبہ ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا۔ کوئی چیز ایک ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کوشش کی صحابی بننے کی۔ یہ قرن کا ایک علاقہ ہے، یہ اپنی ماں کی بہت خدمت کی ہے، ایسی مثال قائم کی ہے، نہ اس سے پہلے بھی ملتی ہے نہ اس سے بعد ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے کہ قرن کے علاقے میں ایک آدمی ہے اویس، اس کو جا کے کہنا کہ میرے لیے دعا کرو۔ اویس کو نبی علیہ السلام پیغام بھیج رہے ہیں، اس کو جا کے کہنا کہ میرے لیے دعا کرے۔ بڑی خدمت کی ہے ماں کی، اور ماں سے گزارش کی کہ اماں میرا جی چاہتا ہے کہ میں محمد کو دیکھ کے آؤں۔ اماں نے کہا بیٹا میری طبیعت خراب ہے، اگر آپ نے جانا ہے تو جلدی واپس آنا ہے، پیچھے تیرا متبادل کوئی نہیں ہے۔ آپ نے سفر شروع کیا، کئی دنوں کا سفر، کئی ہفتوں کا سفر۔ اماں نے کہا بیٹا آپ مسجد نبی میں تشریف فرما ہوں گے، کہیں سے آپ کی زیارت کر کے واپس آ جانا۔ تو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے کئی دنوں کئی ہفتوں کا سفر کیا، اور جب مسجد نبی میں پہنچے تو پتہ چلا آپ مسجد میں نہیں ہیں، آپ اپنے گھر میں موجود ہیں۔ تو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری اماں نے کہا تھا کہ آپ مسجد میں ہوں گے، میری اماں نے مجھے مسجد کا حکم دیا تھا، اس لیے اگر آپ مسجد میں نہیں ہیں تو آپ واپس آ گئے۔ کئی دنوں کا سفر کیا، کئی ہفتوں کا سفر کیا، پھر آپ واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا ہاں بیٹا زیارت ہوئی؟ فرمایا کہ نہیں اماں، آپ مسجد میں نہیں تھے، آپ گھر میں تشریف فرما تھے، تو آپ کا حکم تھا کہ آپ مسجد میں ہوں گے، اس لیے میں نے گھر نہیں گیا، میں مسجد سے ہو کے واپس آ چکا ہوں، آپ کی زیارت نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ماں نے کہا بیٹا جاؤ آپ گھر ہوں گے۔ آپ نے پھر کئی ہفتوں اور کئی دنوں کا سفر کیا، اور آپ نے دروازے پر دستک دی اور آواز آئی آپ مسجد میں ہیں، اور آپ نے کہا کہ میری ماں نے کہا تھا آپ گھر ہوں گے، آپ پھر واپس چلے گئے اپنی ماں کے پاس، پھر زیارت نہیں ہوئی۔ اتنے ماں کے تابعدار، اتنے ماں کے فرما بردار، اسی کشمکش میں آپ صحابی نہیں بن سکے، لیکن آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہاں ایک شخص ہے، اس کو کہنا کہ میرے لیے دعا کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا کون سا شخص ہے جو
آپ کے لیے دعا کرے. آپ تو خود رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، تمام عالم کے لیے رحمت ہے. فرمایا کہ نہیں، اس نے ماں کی کتنی خدمت کی ہے، وہ تو مجھ سے بھی آگے چلا گیا، میں ماں کی خدمت نہیں کر سکتا. آپ کبھی کبھی فرماتے کہ کاش میری ماں ہوتی اور مجھے آواز دیتی، مجھے کھڑکی سے آواز دیتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات کا جواب دیتا. ماں کا اتنا مقام ہے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، صحابی پھر جلیل القدر صحابی. ایک ادنا صحابی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ تو پھر خلیفۃ المسلمین ہے. اگر تمام ان کے سن کو شمار کیا جائے تو 45 سال انہوں نے حکومت کی ہے. 45 سال حکومت کی ہے اور شام کو فتح کیا اور آپ کو ایسا قرب حاصل تھا آپ سے، ایسی آپ کی خدمت کی ہے. ایک دفعہ سفر میں آپ کے ساتھ ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کو وضو کی حاجت پیش آئی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پانی بھرا اور آپ کو وضو کروایا اور آپ امیر معاویہ کی خدمت سے خوش ہوئے اور آپ کو دعائیں دی. آپ کو دعائیں دی، آپ خوش ہوئے. ایک دفعہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ سفر پر، اس سفر پر ایسے کہ آپ جانور پر سوار ہیں، اونٹ یا گھوڑا، تو ایک ہی جانور پر دونوں سوار ہیں. آگے حضور علیہ السلام سوار ہیں اور پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں. تو جب جانور چلنے لگا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم نبی علیہ السلام کی قبر سے مس ہونے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاویہ، تیرے جسم کا کون سا حصہ میری قبر سے ٹچ ہو رہا ہے؟ معاویہ، تیرے جسم کا کون سا حصہ میری قبر پر لگ رہا ہے؟ معاویہ، تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کے جسم سے ٹچ ہو رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاویہ، تیرے جسم، اللہ تیرے جسم اور تیرے پیٹ کو اپنے علم کے نور سے بھر دے. ایسی فضیلت آپ کو ملی، ایسا مرتبہ آپ کو ملا ہے. پھر آپ کی دعا، ایسا قرب حاصل ہوا مزید آپ کی دعا کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہتے. جب مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف بادشاہوں اور مختلف لوگوں کے خطوط آتے، خط آتے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خط پڑھ کر سناتے کہ یا رسول اللہ، فلاں بادشاہ کا فلاں علاقے سے خط آیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے، فلاں علاقہ سے فلاں بندے کا یہ خط آیا ہے اور اس پر یہ لکھا. کیونکہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، آپ امی تھے. نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، نبی کا استاد براہ راست اللہ ہوتا ہے. جو وحی آتی ہے اسی پر عمل کیا جاتا ہے. ان هو الا وحی یوحی. تو جب بھی خط آتا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط پڑھ کر سناتے اور جب آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اس خط کا یہ جواب لکھو تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خط کا ویسے ہی جواب لکھتے جیسے آپ علیہ السلام فرماتے. وہ خط پھر روانہ کرتے دوبارہ، حتیٰ کہ جب وحی آتی،
جب قرآن اترتا، جب کوئی اسلام کے اوپر کوئی حکم اترتا تو آپ علیہ السلام حضرت امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین فاتح شام کو حکم فرماتے کہ معاویہ یہ حدیث آئی ہے، یہ قرآن پاک کا ٹکڑا آیا ہے، یہ قرآن پاک کی صورت آئی ہے، یہ قرآن پاک کا حصہ آیا ہے، اس کو نوٹ کرو۔ تو آپ فوراً اس آیت کو لکھتے، اس ٹکڑے کو لکھتے، اس حدیث کو، اس قرآن پاک کو فوراً لکھ لیتے کہ آپ کو عظیم کہ آپ کو اعزاز حاصل ہے، کہ آپ کی دعا تھی، کہ آپ پڑھے لکھے بھی تھے، اسلام کے خلاف کبھی سازش نہیں کی، اسلام کے خلاف کبھی پروپیگنڈا نہیں کیا، اسلام کے خلاف کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، کبھی کوئی مہم نہیں چلائی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان کے والد سرفرست رہے ہیں، لیکن اللہ نے قبول کیا، ان کو میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قبول کیا، اور ان کے والد محترم حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تعالی نے قبول کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، اور ہمارے تمام مؤمنین اور مؤمنات کی مائیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ جو بھی ازواج مطہرات ہیں وہ تمام مؤمنین کی مائیں ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، اور حضرت ابی سفیان کی بیٹی ہے۔ اتنا ایک عذاب اور بڑھ گیا، رشتہ داری بھی بدل گیا، رشتہ داری کے اندر یہ بدل گیا۔ اللہ نے زینت بخشی ہے، اخلاق کے روشن تاروں سے اسلام نے رونق پائی ہے، محبوب خدا کے یاروں سے اسلام نے رونق پائی ہے، محبوب خدا کے یاروں سے ہوتے ہیں کیوں خفا، پوچھو ذرا ان اغیاروں سے، شان صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نبینا صحابی تھے، آنکھوں سے معذور تھے، ان کی ایک باندی، ایک خادمہ، ان کی ایک غلام، وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرتی، تو آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے خلاف ایسے نہیں کہا جاتا، لیکن وہ باز نہ آتی۔ ایک دفعہ اس نے گستاخی کی تو صحابی آنکھوں سے معذور تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، انہوں نے خنجر نکالا اور اس غلامہ کا پیٹ چاک کیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب صبح نبی علیہ السلام کو پتا چلا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بٹھایا اور پوچھا یہ کس نے کام کیا ہے، تو وہ صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آئے اور ڈر رہے تھے، کم کما رکھے تھے کہ آپ مجھے سزا دیں گے، اور آپ کے بیٹھ گئے، آنکھوں سے معذور بھی تھے اور ڈر بھی رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں آپ نے اس کو قتل کیا ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے خلاف بھڑکتی تھی، آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، حالانکہ اس کے پیٹ سے، اس کے جسم سے میرے 2 بچے تھے، وہ 2 بچے بھی ایسے جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ میری باندی بھی تھی، یہ میری بیوی بھی تھی، اس سے میں نے 2 بچے بھی پیدا کیے ہیں، اپنے بچوں کو بھی میں نے مسکین کروایا ہے، اسی لیے کہ آپ کی یہ ختم یا آپ کی گستاخی کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا، تو آپ نے اس کا حکم معاف کر دیا۔ اپنی باندھی اپنی غلامہ کو قتل کر رہے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ آج کا بہت بڑا جو فتنہ یہ ہے قادیانیت ہے، اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ میں تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں شرکت کریں اور ختم نبوت کی بنیاد کو سمجھے۔ ختم نبوت کیا، ہر چیز کو غور کر دینی چاہیے۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی بحث کرتا ہے ہم اس کے ساتھ بحث تو کرنے والے بنے، ہم مسلمان ہیں، سارے کوشش کریں گے۔ صرف فوراً سے عشاء پر ہوگا، آج ہی
بعد نماز مغرب تا عشاء جامعۃ الغنی تعلیم القرآن وما علینا